اب زبان کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اب کیا کریں کہ عورتوں کی بہت زبانیں چلتی ہیں اور وہ ان حدیثوں کو سن نہیں رہی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہی ان تک پہنچائیں، ان کی زبانیں رکتی نہیں، شکوے پہ شکوہ ہوتا ہے، شوہر سے طرح طرح کے شکوے، سمجھے، میکے میں سے شکوہ، سسرال میں شکوہ، ساس سے نہیں بنتی، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، اتنی زبانیں دراز ہوتی ہیں ان عورتوں کی کہ اللہ رحم فرمائے کہ گھر تباہ ہو جائے، لیکن ان کی زبان رکنے کو تیار نہیں ہے، اور سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اور اب تو طلاق کے اتنے معاملے آ رہے ہیں کہ ہم حیران ہیں، یا اللہ ہو کیا رہا ہے؟ تو سننے میں یہی آتا ہے کہ عورت سننے کو تیار نہیں، چپ ہونے کو تیار نہیں۔ عورت مردانگی مرد کی للکارتی ہے کہ تو اگر مرد ہے تو ایسا کر کے دکھا، تو اگر ایسا ہے تو کر کے دکھا۔ اب یہ بے وقوف انسان ہوتا ہے، دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کی ہوتی ہے، صبر کا مادہ اس کے اندر ہوتا نہیں، صبر کا مادہ آئے گا کہاں سے؟ میں آپ سے پوچھوں، صبر کا مادہ جبھی تو آئے گا جب آپ نے بزرگان دین کی حقیقت جانی ہو، ان کی تاریخ پڑھی ہو نا، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھا ہو، تب آپ کو احساس ہوگا اتنی عظیم مقدس ہستیاں اور ان کے صبر کا عالم یہ ہے، تو آپ کے اندر بھی یہ باتیں آنے لگیں گی اور صبر والی بات پیدا ہو جائے گی، سمجھے نہیں؟ اب یہ دنیاوی جو لوگ ہیں جو دینی تعلیم سے دور ہیں، جب ان کی لڑائی ہوتی ہے اپنی بیویوں سے، اپنی وائف سے، اور وہ جب اس کی مردانگی کو للکارتی ہے تو اب اس کا جوش عروج پر ہوتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، مرد وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ اب اسے یہ باتیں پتہ ہو تو یہ غصے کو پیے، یہ بھی جوش میں آ جاتا ہے، پھر وہ کام کر دیتا ہے کہ جو کام شیطان لعین چاہتا ہے، اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایک عورت کی زبان درازی کی وجہ سے گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، اور ہو یوں رہے ہیں کہ عورت علم دین سے دور، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے دور، سیدہ فاطمہ الزہرا سیرت طیبہ سے دور۔ اب جب وہ دور ہوگی اور ٹی وی کے ناٹکوں کے ایکٹروں کے قریب ہوگی تو جو کردار ان ایکٹرز کا ہے، جو کردار ان ٹی وی میں اداکارہ کا ہے، وہی کردار تو اس کے اندر آئے گا، اور جب وہ والا آئے گا تو پھر تو وہ اسی کردار میں نظر آئے گی جو کردار وہ ٹی وی اور موبائل پر دیکھ رہی ہے۔ تو معاشرہ ہم ہی خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، قصور اس میں ہمارا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کے معاشرے کو بہتر سے بہتر فرما دے۔ حضرات گرامی، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 2406 حدیث کا نمبر ہے، اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 4837 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بیان فرمانے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کے لیے صبح ہوتی ہے، جب انسان صبح کرتا ہے، سمجھ لیں آپ کیا فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، باڈی کے سارے پارٹس، جسم کے ایک عضو، ایک انگ، ایک پارٹ کی خوشامد کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈر، تو ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈر۔ جانتے ہو وہ جسم کا کون سا پارٹ ہے کہ سارے انگ جسم کے اس کی خوشامد کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زبان، کہ جس کے آگے سارے جسم کے اعضاء یہ خوشامد کرتے ہیں اس کی،
کہ تو ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈر، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو بہک گئی اور تو نے خطا کر دی تو سارے جسم کی مصیبت ہے، اور تو راہ ہدایت پہ رہی، صحیح چلتی رہی تو سارے جسم کو چین و سکون ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی خطرناک چیز ہے زبان، اگر یہ راہ ہدایت اور حق پر نہ ہو تو، کہ سارے جسم کے اعضاء اس کے آگے جھک رہے ہیں اور اس سے خوشامد کر رہے ہیں، ایک ذرا سا گوشت کا ٹکڑا 32 دانتوں کے بیچ میں، اللہ اکبر۔ یہ زبان اتنا حال اس کا خراب ہے کہ سب کو خوشامد کرنی پڑ رہی ہے۔